بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الیکشن کے بعد پہلا انٹرویو کر رہے ہیں جناب شہزادہ ظفر اقبال کے ساتھ۔ شاہ ظفر اقبال نے اس الیکشن میں بہت زبردست کارکردگی ظاہر کی اور بہت ووٹ حاصل کیے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ الیکشن کے بعد اب یہ کیا سوچ رہے ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ ان کی کیا اظہار رائے ہے، اور اپنی عوام سے، اپنی عوام کو جنہوں نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا اور جنہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ان کو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے PP 177 میں اپنے چاہنے والوں اور پوری ٹیم کو جو رات دن جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہمہ وقت آدھی رات کو بھی میرے ساتھ انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ سنگل الیکشن میں کھڑا ہونے پر اور کسی MNA کی بغیر سپورٹ کے الحمدللہ میں اپنے چاہنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور پورے الیکشن میں میرے ساتھ چلتے رہے۔ ایک اور بات شاہ صاحب میں نے نوٹ کی ہے اور حلقے کے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس UC تلونڈی اور PP 177 کا ریکارڈ ہے کہ جس بھی بندے نے سنگل ون اور پہلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کیا، ان لوگوں کا ریکارڈ اگر ہم عوام کے ساتھ شیئر کریں تو 3500، 4000، 6000، 5000 اس سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے کسی نے بھی۔ اور وہ لوگ، وہ کینڈیڈیٹ تھے جن کے ساتھ MNA، MPs اور اس طرح کے اعلیٰ عہدیداران کی حمایت بھی حاصل تھی۔ لیکن یہاں پہ PP 177 کی بات اگر کریں شاہ ظفر اقبال کی 2018 کی الیکشن کی، تو انہیں تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو ان کا پہلا الیکشن تھا اور میں عوام کو شیئر کرنا چاہوں گا شاہ صاحب سے پوچھ کے کہ ایسی کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پہلی دفعہ ہی الیکشن کانٹیسٹ کیا اور اتنی زبردست کارکردگی رہی، اتنے زبردست آپ نے ووٹ حاصل کیے، اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت تھی اور عوام سے آپ کی کتنی محبت تھی؟ دیکھیں، یہ تو عوام کا پیار تھا جو مجھے ملا۔ الحمدللہ یہ پیار میں نے پورے حلقے میں اپنی عوام سے ہر جلسے میں کہا، ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہ عوام انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی اور انشاءاللہ ان کا یہ بھائی ان کے لیے رات دن کام کرے گا، اور ابھی بھی ان کے لیے میرے دروازے ہمیشہ رات دن کھلے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اب بھی عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، وہ میرے پاس آ سکتے ہیں اور میرے دروازے 24 گھنٹے ان کے لیے کھلے رہیں گے۔ ایک سوال میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی زبردست کارکردگی دکھائی اس الیکشن 2018 میں، آپ کو کن ڈسٹرکٹ قصور کے عہدیداران کی حمایت حاصل تھی، اور آپ ڈسٹرکٹ قصور کے کتنے MPA، MNA، چیئرمین، وائس چیئرمین کی حمایت کے ساتھ یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں، میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن ضلع قصور میں جو اب جیتے ہیں MP MN اور ہارنے والے بھی MP MN سب میرے خلاف تھے۔ مجھے کسی MPA، کسی MNA کی ضلع قصور میں حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن یہ میری عوام کا پیار تھا، ان کے جذبات تھے، جو میں اتنی اچھی کاسٹنگ جو مجھے ملی ہے، ووٹ ملا ہے، یہ میری اس عوام کا تھا، میرے ان چاہنے والوں کا تھا، میرے ان ورک کرنے والی پوری ٹیم کا تھا۔ الحمدللہ میں اپنے اس الیکشن پر بڑا مطمئن ہوں۔ میں اپنے جتنے بھی حلقے کے چاہنے والے ہیں، میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ان کو میرا پیغام ہے، آپ حوصلہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم جاری رکھیں گے اور آنے والے الیکشن میں بھی ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ الیکشن لڑا جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اور شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ قصور میں آپ نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا، تو آپ نیکسٹ ٹائم اپنے عوام کو الیکشن کو لوز کرنے کے بعد اب کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آنے والے الیکشن کے لیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن
آپ نے لڑنا ہے تو کس بیس پہ لڑنا ہے، کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے لڑنا ہے؟ آنے والے الیکشن کے لیے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں بشرط زندگی آپ میری عوام تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آنے والا الیکشن جو ہوگا وہ پورے عروج پر لڑیں گے، اور انشاءاللہ رزلٹ بھی عوام انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہمیں اس سے اچھا دکھائے گی۔ ایک بات اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایسی کون سی کوتاہیاں ہوئیں الیکشن سے 2 دن پہلے تک؟ آپ نے ہمیں جو انٹرویو دیا تھا اس میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہ الیکشن ون کریں گے اور کافی اچھی لیڈ کے ساتھ ون کریں گے۔ ایسی کون سی غلطیاں رہ گئیں، ایسی کون سی کوتاہیاں ہوئیں ہم سے جن کی وجہ سے ہم تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار کے مارجن سے یہ الیکشن لوز کر گئے؟ دیکھیں یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر ہمارے جتنے بھی ایجنٹ تھے وہاں رات کے 2 بجے تک وہاں ہی ان کو بٹھائے رکھا۔ کسی ایجنٹ کو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر کے سائن کے ساتھ ملنا تھا، وہ رزلٹ ملنا تھا، کسی ایجنٹ کو نہیں دیا۔ میں تو ابھی چونیا سے رزلٹ کل کلیکٹ کیے ہیں اور کچھ قصور سے کر رہا ہوں۔ یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہر ایجنٹ کو وہ وہاں پر ہی ان کو دیتے اپنا رزلٹ جو ہوتا ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو رزلٹ ہیں ان کو بس میں کیا کہوں۔ آپ یہ رزلٹ مسترد کرتے ہیں؟ میں ان کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ شاید ظفر اقبال سے ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن 2018 کا جو یہ رزلٹ ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں کیونکہ فارم 45 ہمارے کسی بھی ایجنٹ کو کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں دیا گیا، اور اب تک ہم اپنا رزلٹ کلیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک اپنا حتمی رزلٹ نہیں ملا، تو ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے۔ ان کا ساتھ ساتھ کہنا یہ بھی تھا کہ ان اگلے الیکشن میں، الیکشن 2024 میں یا 23 میں جب الیکشن ہوگا تب انشاءاللہ ہم اپنی عوام کے ساتھ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ اور یہ اپنے پیغام میں یہ بتا رہے تھے عوام کو کہ عوام اپنا دل چھوٹا نہ کرے، عوام کا یہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کے مجھے ووٹ دیے اور یہ 20 سے 25 ہزار ووٹ عوام کی حمایت سے حاصل ہوئے، بغیر کسی ایم پی اے، ایم این اے یا اعلیٰ عہدیداران قصور ڈسٹرکٹ کے، یہ حاصل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ان کے لیے، اور یہ اپنے سلیکشن سے خوش ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی کچھ نااہلیاں، کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ الیکشن کو لوز کر گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری پوزیشن الیکشن میں وننگ پوزیشن تھی، لیکن کچھ نااہلیاں اور کوتاہیاں اور دباؤ کی وجہ سے آزاد امیدوار جناب شہزادہ ظفر اقبال صاحب، انہوں نے اپنی عوام سے یہ کہا کہ ہم اپنے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ کاسٹ کیے۔ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اپنی زبان سے یہ کیا کہنا چاہیں گے اپنے عوام کے حلقے سے، اور یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو ان کے خلاف کھڑے ہو کے پروپیگنڈا کرتے رہے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کے پلاننگ کرتے رہے کہ ہم نے کس طرح شاہ ظفر اقبال کو اس الیکشن 2018 سے ناک آؤٹ کرنا ہے۔ مخالفین کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پورا الیکشن وہ کہتے رہے کہ شہزادہ ظفر اقبال الیکشن چھوڑ جائے گا۔ الحمدللہ میں نے الیکشن اپنا مکمل کیا، اور میں اس الیکشن میں جتنے ووٹ میں نے لیے ہیں میں عوام کا اور اس ذات کا، اللہ پاک کی ذات کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آنے والا جو الیکشن ہوگا بشرط زندگی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ نہ سمجھیں کہ الیکشن لڑے گا نہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی آنے والا الیکشن بھی اسی طرح ہی لڑا جائے گا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شہزادہ ظفر اقبال صاحب، جن کا کہنا یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور نیکسٹ الیکشن میں ہم ان مخالفین کو بتائیں گے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن دوبارہ نہیں لڑیں گے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ شاہد خان کو دیجیے اجازت۔